صاحب آوے سے ایک کتاب کا شرط حسین بادشاہ اور عمر کا عظیم اجر اور ثواب سانو قبر اسلام میں تاریخ آئیے جدا قبر کی پہلی رات آئی ہے نا عزیز و اقارب تمام رشتہ دار احباب نماز جنازہ پڑھ کے جدا ٹر ویسے اور ٹر منجن کے بعد جدا قبر کی پہلی رات آئی ہے بہت اندھیری رات ہو سی تے قبر اللہ مڑ کے ہر عزیز و اقارب کو آواز دے سی لیکن سارے دفنا کی جدا ٹر ویسے عجیب منظر جگہ مومن ہو سی حسین بادشاہ روندہ کھڑا ہو سی سارے ٹر ویسے اندھیرا ہو سی تے پاس سے نالو ایک آواز بلند ہو سی مومن گھبرا نہیں ایسا 14 تاری مدد کرنا آئے کھڑے ہیں دنیا دے ساڑے غمہ سے دکھن روندہ رہے ہیں آوازیں 14 دی آسی اسد امان دا ادھار ہی نہیں رکھیا تیرے مومن دا ادھار کیا رکھوں حسین بادشاہ دی مظلومیت تے رونا عظیم عبادت ہے سرکار علامہ علی جدہ یہ حدیث پڑھی نا جو حسین بادشاہ دے غم وچ رونا ربانا یا رونا دی شکل بناونا عبادت ہے اس بندے تے جنت کنفرم واجب ہے علامہ علی نے آیت پڑھی پریشان ہو گئے ایک طرف کو اللہ تعالیٰ نے اتنی لمبی لسٹ بنائی نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکوٰۃ دو خمس ادا کرو تقویٰ اختیار کرو وغیرہ وغیرہ ساری عبادتیں اور ایک پاس سے جناب رسول کائنات نے ایک ہی گل پورا عبادات کا سلسلہ ختم کر چھوڑا جو حسین بادشاہ نو جیڑا بھی روے گا رواوے گا جو رونا دی شکل بناوے گا اس سے جنت واجب ہے مجتہد علامہ علی اپنے دور سے بہت بڑے مجتہد تحقیقات شروع کر دیتی کسی بندے مشورہ دیتا سرکار علی حسین بادشاہ دی قبر سے بن کے ہر جمعرات نوافل ادا کرو ہو سکتا ہے زمانے کا امام تھوڑی مشکل حال کرتا ہوئے علامہ علی نے عمل شروع کر دیتا حسین بادشاہ کی قبر سے جا کے کربلا محلہ سے نوافل ادا کرنا شروع کی تھے نوافل کے بعد عبادات کے بعد پہلی جمعرات شب جمعہ عمل ہے دوسری شب جمعہ یہ عمل سرکار علی کی تھا واللہ تیسری شب جمعہ عمل کر کے بندے پہ ہیں اپنے آپ کو ذہن چاہ لیں جو میرے عمل اس کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے لیکن زمانے کے امام کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا چلو کوئی گل نہیں اگلی شب جمعہ دوبارہ حاضری دیتا اور مولا یہ التجا کرے تھا کوئی مشکل ہو سکتا ہے مولا حل کر دیتے ہیں ٹوٹے ٹوٹے جناب علی اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے رستے سے ایک بندہ مل گیا ایک سفید پوش شخصیت جناب سرکار علی علیہ السلام کے ناس ٹر پائے سرکار علی ویندے کھڑے ہیں رستے سے دو بندے اگر مل پاون تو گفتگو جاری ہو رہی ہے اس بندے نے تعارف کروایا دعا سلام ہوئی اس کے بعد فرمایا کہ کیوں آئے ہیں کوئی مقصد ہے مظلوم کربلا کی زیارت ہے سرکار علی فرمانے ہاں کوئی مقصد آ اور اسی فرمانے کوئی پورا ہو جائے یا نہ مکمل ہو کہ واپس رہنے پہ ہو سرکار علی فرمانے میرے عمل کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے مظلوم کا فرمان رد نہیں ہو سکتا میں اگلے شب جمعہ پھر آسا پھر اپنی انتجا اپنی گزارش مظلوم کربلا کے ذریعے یہ کرنا ہو سکتا ہے میری مراد پوری ہو جائے رستہ لمبائی بزرگ شخصیت
سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دس سکتے ہو تیرا مراد کیا ہے، کیڑی منت آستے تو سے عمل شروع کیتا کوئی مقصد؟ سرکار علی مسکرا کے فرماتے میں رسول کائنات رسول خدا دی اے حدیث پڑھی ہے جو جڑا بندہ حسین بادشاہ دے غم وچ روے رواوے یا روغن والی شکل بناوے اونوں تے جنت واجب ہے۔ میں پریشان ہویا حیران ہویا اس حدیث کی وضاحت کرنا چاہتا اس مقصد دیتا ہے حسین بادشاہ دی ذریعے میں بوسے دیتے شخصیت پر بندی ہے۔ ایک کہانی میں تو ہمیں سنائے گا، سفر لمبا ہے، گفتگو جاری ہے، ٹائم پاس کرتے اگر گفتگو تے کہانی کا سلسلہ ہویا امید ہے ساڈا سفر جلدی کرنے سے پتہ ہی نہ لگ سی۔ بزرگ شخصیت نے کہانی سنانا شروع کی ہے سرکار علی بادشاہ کو کہ ایک بادشاہ جنگل میں شکار کرن تر پیا، دور دور تک شکار کرن گیا، اتنے دور نکل گیا کہ واپس آون تک رات ہو گئی۔ پورا دن شکار کرتا رہا، شکار کرنے تو بعد بادشاہ کی طبیعت حالت بھوک کی وجہ تو ناسازگار ہوئی، نال وزیر بھی ہاں۔ بادشاہ نے اشارہ کیا وزیر کو کہ وزیر اے بڑا جنگل ہے، کھان پینے کی شاید ہے کوئی نہ، لیکن ایک دفعہ کوشش اور کر مطلب کوئی کھان پینا لی شاید لب جائے۔ وزیر ٹر پیا، چند قدم گیا، ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب جھونپڑی نظر آئی وزیر کو بھی آسرا مل گیا، بادشاہ نے خوش گزار ہویا۔ فرماتے بادشاہ سلامت، ایک جھونپڑی نظر آئی ہے، ہو سکتا ہے ساڑھے کھان پین کا بندوبست ہو جائے۔ وزیر نال ٹر پیا، جناب سرکار علی علیہ السلام چھوٹے بیٹھے، وزیر نال ٹر پیا بادشاہ دے نال، بادشاہ بھی ٹر رہا۔ وہ جھونپڑی سے آئے تھے، ایک بڑھیا بھائی ہے، دکل باپ کی تھا میں زمانے کا بادشاہ ہاں، اے میرا وزیر ہے۔ وزیر گزارش کی تھی کہ اے میرا بادشاہ ایسا شکار کر گئے ہیں، واپس بلی آتے ہیں، رات ہو گئی، بڑھیا مائی کوئی کھان پین کا بندوبست ہے یا کوئی نہ؟ ایک جھونپڑی ہے، بڑھیا مائی فرمندی ہے میں بیابان جنگل چرا دیا، اپنا گزر بسر اسی طرح ہوتا بھی ہے، اور میرے کو نہیں کل آساسا بکری اور کوئی کھان پینا لی شاید کوئی نہیں۔ تو بسم اللہ تسا زمانے دے بادشاہ ہو، نالے میرے در کے مہربان بن کے آئے ہو، میں یہ بکری پیش کریں گیا۔ پہلے تو بادشاہ نے وزیر نے بکری دے دودھ حاصل کیتا، بادشاہ کو دیتا آپ کی سراب ہوئے، پیاس ختم ہوئی، پیاس ختم ہونے کے بعد اسی بکری کا گوشت بنایا، بھوک ختم ہو گئی، رات گزر گئی، صبح بادشاہ کا ارادہ ہویا جو گھر ولن کی تیاری کی تھی۔ بادشاہ سلامت نے بری بات اپنی ایک انگوٹھی اتار کے دیتی، بڑھیا تیری بڑی مہربانی، بیابان جنگل ہے، اس جنگل ہے اچھا بھوک تو مرنا میں ساری مدد کی تھی، لیکن اگر کوئی ارادہ بن پاوے شہر سے نکلنے کا تو میرے دربار سے حاضر ہو جائے، تو سب میری خدمت کی تھی، میں نے اپنی خدمت کا کوئی موقع دے ہو۔ سلام کرنے میں بادشاہ ٹر گئے، وقت گزر گیا، کافی وقت جب گزر گیا، بری ماں ایک دہاڑے ارادہ سے کیتا جو میں بادشاہ کو ملن بچا، حضرت دربار کے پاس ٹر پئی۔ بادشاہ نے وصیت کی تھی اگر کوئی مشکلات ہو تو میری انگوٹھی حاضر ہے۔ بری اماں بادشاہ کے دربار دے
در سے آ کھڑی دربانہ آگے پوچھا بھائی کس کو ملنا ہے؟ میں زمانے کے بادشاہ کو ملنا ہے۔ تھوڑا جا دربانہ نے اصرار کیتا ہے کیونکہ بڑھیا دی حالت خراب ہے، وہ ہی بادشاہ اے ہی بڑھیا، لیکن اپنی نشانی کے طور سے جڑے بادشاہ نے انگوٹھی دیتی ہے، بڑھیا نے پیش کی تھی اپنے بادشاہ کو انگوٹھی جا کے دکھاؤ۔ جب بادشاہ نے ہاتھ سے انگوٹھی آئی دیر کی تھی، وقت یاد آیا جو شکار سے گئے ہیں بھوکے ہیں، بڑھیا نے مدد کی تھی، فوراً حکم دیتا جو بڑھیا نے اندر بلاؤ۔ بڑھی اماں دربار جا کھڑی، تخت اٹھے بادشاہ تعظیم کی تھی، استقبال کیتا، استقبال کرنے کے بعد بادشاہ سلامت فرمانے بڑھی اماں من کیا مرنا چاہتی ہے؟ وزیر کی آواز آتی کری ہے بادشاہ سلامت بڑھی اماں پتہ نہیں کیا منگنا ہے، جو کچھ منگنا ہے وہ میں نہیں پتا، تُس نے کیا دینا ہے وہ بھی میں نہیں پتا، لیکن میرا اپنا نظریہ، میرا اپنا مشورہ کہ بادشاہ سلامت جدا آسا ہے اس بڑھیا نے در سے گئے ہیں، گو غربت آئی، بڑھیا بیلوان جنگل چراندی کھڑی ہے، ایدے کو کل آساسا بکری ہے، اس پرواہ نہیں کی تھی، اسا انتظار سے گئے ہیں، سارا آساسا دے چھوڑا، لہذا انصاف دا تقاضا ہی ہو بڑھتے، جو تک چھوڑو اپنا تک چھوڑ کے اے بڑھیا دے حوالے سے کرو۔ جدا ہی ہو گل سنیے نا جناب سرکار ہلی نے اس بزرگ ہستی دی قدمہ نے رہ گیا تھا زمانے دے امام میرا سلام ہوئے، میں نے پتہ ہی نہیں لگا جو تو سا زمانے دے امام ہو، میں نے مقصد پورا سمجھ آ گیا جو حسین بادشاہ دے غم جو رونا رواوڑا جو روڑا دی شکل بناون تے جنت کیویں واجب ہوتی ہے، میں اسے نتیجے پہ پہنچ چکا ہوں جو کربلا کے میدان ہے جو حسین بادشاہ نے اپنا سارا کچھ لٹا چھوڑے، اس کے بعد حسین بادشاہ نے اللہ کی توحید بچائی ہے اور اللہ نے یہ اجر رکھا ہے جیڑا میرا حسین بادشاہ دے غم وچ روے رواوے یا